بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام قربانی میں یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں میں، فقراء مساکین میں تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایام قربانی میں قربانی کرنے کی بجائے غریب رشتہ داروں کو پیسے دے دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ویسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں غربت ہے، لوگ پریشان حال ہیں، ذریعہ معاش نہیں ہے، تو رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں اگر ہم ان کو قربانی کے پیسے دے دیں قربانی کرنے کی بجائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، مکمل تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیے، ایام قربانی میں یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ میں قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے ایام قربانی میں وہ قربانی کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ذمہ میں قربانی کرنا واجب ہے اور وہ یہ پیسے غریب فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے، کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو غریب ہے اس کو یہ رقم دے دیتا ہے، تو یہ شخص صدقہ کرنے کا اسے اجر ملے گا، البتہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے یہ شخص گناہگار ہوگا، اس لیے کہ قربانی کرنا اس کے ذمہ میں واجب تھا، وہ واجب ابھی اس کے ذمہ میں باقی ہے، چاہے 10 قربانیوں کی رقم ہی کیوں نہ غریب غربا فقراء میں تقسیم کر دے، وہ جو وجوب ہے وہ اس کے ذمہ میں باقی رہے گا۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہے اگر یہ شخص غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب جانور خریدے تو متوسط درجے کا جانور خریدے، جس میں سے کچھ پیسے آپ کے پاس بچ جائیں گے، وہ جو رقم بچ گئی ہے وہ غربا فقراء میں تقسیم کر دیں، یا کوئی غریب رشتہ دار ہے جس کو ضرورت ہے اسے آپ دے دیں۔ اس طرح آپ کے دونوں ہی کام ہو جائیں گے، صدقہ بھی ہو جائے گا اور جو آپ کے ذمہ میں قربانی واجب تھی وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ متوسط درجے کا جانور نہیں خریدتے، اعلیٰ درجے کا جانور خریدتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور خریدتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں، تو اب جو اس کا گوشت ہے وہ زیادہ سے زیادہ غربا اور فقراء میں تقسیم کرے، یہ بھی ایک صدقہ کی صورت ہو جائے گی، جس سے آپ کی قربانی بھی ادا ہوگی اور صدقہ بھی ہو جائے گا۔ یہ اس شخص کے لیے تھا جس کے ذمہ میں قربانی کرنا واجب ہے کہ وہ ان دو صورتوں پر عمل کر لے تو قربانی بھی ادا ہوگی، صدقہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر ایسے شخص نے قربانی نہیں کی، ایام قربانی میں قربانی نہیں کی، مال کو صدقہ کر دیا، قربانی کے پیسے غریب غربا فقراء کو دے دیے، تو یہ شخص قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے ذمہ میں قربانی واجب ہی نہیں ہے، اس شخص کے ذمہ میں قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کے پاس کچھ مال موجود ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس میں سے اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ اب اگر یہ شخص قربانی کے پیسے کسی غریب کو تقسیم کر دیتا ہے، کسی غریب کو دے دیتا ہے، تو یہ شخص قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ ایسا شخص جس کے ذمہ میں قربانی واجب نہیں ہے، اگر اس کے پاس کچھ پیسے موجود ہیں اور وہ ایام قربانی میں کسی غریب رشتہ دار کو وہ مال دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، تو یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذمہ میں قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ جانور خرید لایا، اس کے بعد اس نے سوچا کہ یار مجھے غریب اپنے رشتہ دار کو یہ پیسے دے دینے چاہیے، کسی غریب کو یہ پیسے دے دینے چاہیے، اور اس نے فوراً وہ جانور بیچا اور اس کے پیسے اس رشتہ دار کو دے دیے، اب یہ شخص گناہگار ہوگا، اس لیے کہ جب اس نے جانور خرید لیا اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا۔ جب تک جانور نہیں خریدا تھا تب تک قربانی واجب نہیں تھی، جب خرید لیا اب واجب ہے، اب قربانی ادا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اب اگر یہ مال صدقہ کر دیتا ہے جانور کو بیچ کر تب بھی اس کے ذمہ میں قربانی واجب ہی رہے گی۔ البتہ جانور خریدنے سے پہلے اگر یہ صدقہ کرنا چاہتا ہے غریب آدمی جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے تو یہ شخص کر سکتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، صدقہ کرنے کا اسے اجر مل جائے گا۔ تو یہ مکمل تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایام قربانی میں
قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی کے پیسے صدقہ کر دینا، کسی غریب فقراء مساکین کو دے دینا، یہ افضل ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔